اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں ایک نئے وظیفے کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے یہ وظیفہ بھی آپ کو آئے گا پسند۔ حضرت رابعہ بصری کو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ مجھے 70 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اللہ نے مجھے 70 کروڑ دے دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی وظیفہ ہی نہیں چھوڑا ہوگا۔ جو وظیفہ دیکھا وہ وظیفہ کر لیا، لیکن فائدہ ان کو آج تک 1% بھی نہیں ہوا۔ جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، چاہے کیسا بھی وہ وظیفہ کر لیں، بڑے سے بڑا وظیفہ کر لیا جائے، چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ کر لیا، مشکل سے مشکل وظیفہ کر لیا، کئی عمل کر لیے، کئی ٹوٹکے کر لیے، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ان کی دعا سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے اور بندہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ پھر کبھی کبھار وہ بندہ اللہ کی ناشکری بھی کر جاتا ہے اور اب سے شکایت بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ میں نے اتنا مانگا دیا نہیں، کہ اللہ تو میری دعاؤں کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ معاذ اللہ، ایسی باتیں بھی بندہ کئی مرتبہ کر جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین اور محترم بہنوں بھائیوں، وہ رب ہے، وہ تو بغیر وظیفے کی دعا بھی قبول کرے گا، وہ تو قبول کرنے پہ قادر ہے۔ اور پھر آپ چاہے کتنے وظائف کر لیں، کتنے ہی عمل کر لیں، وہ رب ہے، وہ جس کی دعا کو چاہتا ہے قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار حضرت رابعہ بصری نے الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی: اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت رسول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے لیے ہی تیری ہی پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ یہی وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصری کو ولایت کے منصب تک پہنچایا، اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لیے محبت کی علامت بن کر رہ گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی کہ رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور وہ زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور کہا: شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے، افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ نے چاہا کہ پانی ہی سے افطار کر لیں، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا چلا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: الہی، یہ کیا راز ہے؟ میں گناہ گار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک صدائے غیب سنائی دی اور کہا: اے اللہ، اے رب، اے اللہ، تو ہی بتا یہ کیا راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رابعہ بصری نے کہا: میں گناہ گار ہوں، میں نہیں جانتی اس میں کیا راز ہے، اے اللہ تو نے ہی مجھے بتانا ہے، آخر اس میں رضا کیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ سے غیب سے آواز آئی پھر: اے میری محبت کا دم بننے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے: جب میں نے یہ بات سنی تو ہمیشہ سے
دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دی۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ محترم ناظرین کرام، جتنے لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، آج تک ابھی تک ایک آدمی کی بھی شکایت نہیں آئی کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ بڑا ہی مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن اس وظیفے میں اسم اعظم شامل ہے، اور جب بندہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو پھر وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بڑا ہی مجرب اور مختصر سا وظیفہ، لیکن اتنا کارگر ہے کہ آج تک اس وظیفے کی ایک بھی شکایت نہیں آئی۔ جہاں تک گئی غیر مسلمانوں کو بھی یہ وظیفہ بتایا، غیر مسلموں کو بھی یہ وظیفہ بتایا، اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ جو غیر مسلموں نے یہ وظیفہ کیا ان کی بھی اللہ نے دعا قبول ہو گئی۔ اور یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ سچے دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ تو راضی ہو جایا، اللہ تو راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصری چونکہ پیچھے پردے میں تھی، جلال آ گیا اور کہنے لگی سفیان بس کر۔ تو آپ کہنے لگے رابعہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں غصہ ہو رہی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری کہنے لگی رکھ ہاتھ اپنے سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو تو روز اپنے رب سے کہتا ہے فلاں شے چاہیے، فلاں شے چاہیے، کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو۔ فرمانے لگی تو ہی اب تک اپنے رب سے راضی نہیں، پہلے اللہ سے کہہ مالک تو نے جس سال میں بھی رکھا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، اور اگر تو راضی ہے تو وہ تو بڑا کریم ہے، 2 آنسو بھی بہائے گا تو وہ راضی ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ الفاظ کہے اور کہا سفیان یہ الفاظ پڑھ اور اللہ سے دعا کر، اللہ تیری دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ مختصر سا وظیفہ ہے، صحیح طریقے سے بتاؤں گی۔ دراصل بات یہ ہے جو لوگ بیچ میں ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں پھر شکایت کرتے ہیں کہ وظیفے سے اثر نہیں ہوا، تو جب آپ ویڈیو کو بیچ میں ہی چھوڑ دیں گے فائدہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کی تفصیل کو نہیں سیکھیں گے، اس کی تفسیر ہی آپ کو معلوم نہیں ہوگی تو آپ وظیفہ کریں گے تو کیسے فائدہ ہوگا؟ اور ہاں، اگر چاہتے ہو زندگی میں کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی وظیفہ کر لو فوراً دعا قبول ہو جائے، تو وظیفے کے شروع کرنے سے پہلے صدقہ کر دیا کریں۔ 1 روپے کا بھی صدقہ کرو گے تو اللہ قبول کرے گا، 10 کا کرو گے، 20 کا، جو آپ کی توفیق کے مطابق کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے وظیفے کو شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا وظیفہ قبول فرمائے گا۔ اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے، 1 روپے، 2 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 200، 300 جتنا دے سکتے ہیں شروع میں صدقہ کر دیں۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ جب درست جگہ پر دیا جاتا ہے تب ہی قبول ہوتا ہے۔ اگر ہٹے کٹے کما کر کھانے کی جیسی طاقت رکھنے والے فقیر کو آپ صدقہ دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظیفہ فوراً قبول ہو جائے تو اس کا صدقہ نکالا کریں۔ تو آئیے میں پیارے ناظرین اور محترم بہنوں بھائیوں، وظیفہ جانتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ میں مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ایسی برکت آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وظیفہ قبول ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وقت آپ کو کوئی بھی لے لیں، جس وقت چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ خواتین خاص ایام کے وقت یہ وظیفہ نہ کریں، اس وقت وہ چھٹی کر لیں۔ جب آپ کو خواتین کو خاص ایام شروع ہو جائیں تو تب وہ وظیفہ نہیں کریں گی، صرف اس وقت کریں گی جب وہ پاکی کی حالت میں ہوں گی۔ مرد حضرات کر سکتے ہیں، جب وہ پاک صاف ہو جائیں، فارغ ہو جائیں تو تب یہ وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنی آپ چاہیں درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ الف لام میم، 313 مرتبہ الف لام میم، اس اسم اعظم کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف جتنا آپ نے شروع میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 بار لفظ الف لام میم پڑھنا ہے۔
اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ذات ذوالجلال والاکرام، ذات ذوالجلال والاکرام، اسے بھی آپ نے 313 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کو بھی آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، ذات ذوالجلال والاکرام۔ اور اس کے بعد آپ نے اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی دعا ہے آپ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور جتنی مرتبہ پڑھا تھا۔ جتنی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کے درود آپ نے نبی پر بھیجا تھا شروع میں، اتنا ہی آپ نے لاسٹ پہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، قسم ہے مجھے رب کعبہ کی، فوراً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ ایمان کے ساتھ کرو گے، یقین کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ایمان کے ساتھ کیا کریں، یقین کے ساتھ کی۔ جب آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوگا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ یقین سے کرو گے تو دیکھ لیجیے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ آپ کا وظیفہ کر کے کھڑے بھی نہ ہوں گے تو اس کے بعد آپ وظیفہ کر کے کھڑے بھی نہ ہوں گے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور اگر وظیفہ آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں آپ نے لکھنا ہے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ضرور لکھیے گا، اور اگر آمین بھی لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی لکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب لوگ آمین ضرور بولا کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ میں بھی آپ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھوں گی۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں، ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ تو میری دعاؤں میں ہر وقت ہی ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی اور والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ کرے، 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔